اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں۔ پاکستانی فوج کو پوری طرح پتہ ہے کہ انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے آزاد کشمیر میں ایکشن لینے کا۔ جس طرح پلوامہ کے بعد انہوں نے بالا کوٹ میں ایکشن لیا تھا، اس سے بھی ہمیں جو انفارمیشن ہے زیادہ خوفناک پروگرام بنایا ہوا ہے۔ میں نریندر مودی کو یہاں سے آج پیغام دیتا ہوں کہ آپ ایکشن لیں، آپ کی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ یہ جو جنگ ہوگی، یہ آج ہم دنیا کی کمیونٹی کو میسج بار بار دے رہے ہیں، آپ ذمہ دار ہوں گے۔ وہ ادارے جن کا کام تھا کہ جنگیں روکنا، جن کو بنایا ہی سیکنڈ ورلڈ وار کے لیے اس لیے تھا کہ ان کا کام تھا کہ کمزور کو طاقتور سے کی حفاظت کرنا، یہ ہمارا نہیں، یہ ان کا ٹرائل ہے۔ اب ٹرائل تو یونائٹڈ نیشنز کا ہے۔ اب سیکیورٹی کونسل اجلاس ہونے جا رہا ہے، مگر کیا پاکستان کی توقعات پوری ہو سکیں گی؟ کیونکہ 3 دن پہلے ہی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کشمیر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے واضح کر دیا تھا کہ پاکستانی قوم احمقوں کی جنت میں نہ رہے، کیونکہ اقوام متحدہ میں کوئی پاکستان کے لیے ہار لے کر نہیں کھڑا۔ مسئلہ کشمیر پر سلامتی کونسل کا کوئی بھی مستقل رکن پاکستان کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ ساتھ ہی وزیر خارجہ نے یہ بھی وضاحت کی کہ امہ کی بات تو بہت کی جاتی ہے، مگر امہ کے محافظوں کے مفادات بھارت سے منسلک ہیں۔ انہوں نے وہاں بھاری سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ ویسے تو ہم امہ اور اسلام کی بات تو کرتے ہیں، کوئی امہ کے محافظوں نے بہت سی انویسٹمنٹس کر رکھی ہیں، وہاں ان کے مفادات ہیں۔ وہاں میں نے اشارتاً کہہ دیا 1 ارب کی مارکیٹ ہے، جذبات ابھارنا تو آسان کام ہے، اعتراض کرنا اس سے بھی آسان ہے، لیکن ایک مسئلے کو سمجھ کر آگے لے جانا پیچیدہ ہے۔ آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے۔ سیکیورٹی کونسل میں جو P5 ممبرز ہیں، ان میں سے کوئی بھی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ کیا آپ کو کوئی شک ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ Do not live in a fool's paradise. Let the people of Pakistan be aware. وزیر خارجہ نے حقائق کی نشاندہی کی، مگر اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے افسوس کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وزیر خارجہ کشمیر کے لیے کوشش کرنے سے پہلے ایسے بیان دیں گے تو ہم بھی حکومت کی نیت پر سوال اٹھانے پر مجبور ہوں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کشمیر کے معاملے پر اب تک کسی اسلامی دوست ملک کا سخت پیغام سامنے نہیں آیا ہے۔ اس کے علاوہ دوست ممالک کی طرف سے بھی متوقع حمایت نہیں مل سکی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا روسی وزیر خارجہ سے رابطہ ہوا۔ دفتر خارجہ سے جاری اعلامیے کے مطابق وزیر خارجہ نے روسی منصب کو مقبوضہ کشمیر کی تشویشناک صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے روسی وزیر خارجہ کو بتایا کہ بھارت کے یہ یک طرفہ اقدامات نہ صرف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے خلاف ہیں، بلکہ بین الاقوامی قوانین کی بھی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ بھارتی اقدامات خطے میں امن و امان کے لیے شدید خطرات کا باعث ہو سکتے ہیں۔ اعلامیے کے مطابق روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ روس اس ساری صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے بھارت کے ساتھ تمام تصفیہ طلب امور کو پرامن طریقے سے مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ وزیر خارجہ اس سے پہلے چین کی حمایت حاصل کرنے کا کہہ چکے ہیں، ساتھ ہی سلامتی کونسل کے حالات بھی بتا چکے ہیں، وہاں مشکلات سامنے آ سکتی ہیں۔ انہوں نے خود اس بارے میں کہا